وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، آپ نے جو سب سے پہلے کہا کہ کچھ ہمارے مسلمان نوجوان بھائی بھی پورن فلمیں دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ ڈاکٹرز سے ہم نے پتہ کیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ کبھی کبھی یہ کر لینا چاہیے، اس سے دل و دماغ مطمئن رہتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہمیں ایسا اطمینان نہیں چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت کے حقدار ہو جائیں ہم۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود سے خود کو برباد کرتے ہیں، یعنی مشت زنی، اس پر لعنت فرمائی ہے۔ رہی بات اس ڈاکٹر کی، تو ڈاکٹر کو علاج کی ضرورت ہے، ڈاکٹر خود ہی بیمار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے۔ اگلی بات آپ نے کہی کہ فحش فلموں کی ابتدا کیسے اور کس لیے ہوئی۔ میں نے کچھ خطبہ حضرات سے سنا کہ پورن فلموں کی ایجاد ہی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کی گئی۔ اس میں کہاں تک سچائی ہے، براہ کرم تفصیل کے ساتھ بتا دیں۔ چلے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ آگے آپ نے کہا کہ اس سے کس طرح بچا جائے، اس کے حوالے سے کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ دیکھیں جناب، مجھے تو خود ہی نصیحت کی ضرورت ہے، میں کیا نصیحت کروں گا؟ ہاں، چند باتیں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسا کرنے والوں، یعنی مشت زنی کرنے والوں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت کا حقدار تو نہیں بننا چاہیے، بھلے اس سے نقصان ہو یا نہ ہو۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسا کرنے والوں پر۔ جس ڈاکٹر نے کہا وہ ڈاکٹر بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ فحش فلموں کی ابتدا کیسے اور کس لیے ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پورنوگرافی کو سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور 1137-1193 میں مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدان میں شکست سے دوچار ہوتی تھیں۔ اسلامی فوجیں متحدہ صلیبی فوجوں پر ہر محاذ و میدان میں طاقتور پڑتی تھی۔ لیکن مزہ تب آیا جب بحر اقیانوس کے ساحل پہ 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ دارو قطار رونے لگا۔ اس نے فوراً ایک اجلاس کے انعقاد کا حکم دیا جس کا مقصد مسلم اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا مسلمان افواج ساری رات سجدوں میں پڑے روتے رہتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں دشمن کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان ہی انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بناتا ہے، جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں میں مشغول رہتی ہیں۔ لہذا دنیا کو چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ جب مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی فوجوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد کی طرح بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک انٹیلیجنس کا آفیسر بھی موجود تھا جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت ہی شاطر اور چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی افواج کے نفسیات پہ بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میرا 60 سالہ تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوں ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں بات کروں
تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی سیکس کی لذت سے ناآشنا ہیں، اور ان میں جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی کسی حد تک اس چیز کو آزماتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور ہیں۔ انہیں مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا، تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھیں۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نقطہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا بھی پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی ہے، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور، وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو
دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے قبہ خانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں میں بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ میرے معزز سامعین، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے، پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پر اسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوق در جوق آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا، اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔
1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ ریزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستو، 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا۔ اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی مانو ایسے لگتا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہیں جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لو میئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرچنر تھے۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرے عام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برِ صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور انڈیا میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگا۔ کب، کیسے اور کس طرح، اس پر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی روشنی ڈالیں گے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ جس چیز کی شروعات ہی ہماری اور آپ کی تباہی کے لیے ہوئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائیں؟ جس کی شروعات ہی اسلام اور اسلامی تشخص کی بربادی کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے؟ جس چیز کی شروعات ہی ہمیں ہر میدان میں کمزور کرنے کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی بھی جنگ لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ جنگ سے مراد لڑائی ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماریں۔ معاشرے کی برائی کو ختم کرنا بھی ایک جنگ ہے، جہالت کو ختم کرنا بھی ایک جنگ ہے، حرام کاری کو ختم کرنا بھی ایک جنگ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز سے بچیں گے نہیں، ہم یہ ساری جنگیں نہیں کر سکتے۔ آئیے مل کر جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارا اور صرف آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک اور پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اب وہ نوجوان جو پورن دیکھ کر مشت زنی کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اصل میں کن میں سے ہیں اور کس کی مدد کرتے ہیں، یہ وہ خود فیصلہ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب جب آپ اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، انگریزوں کے چال ڈھال میں ڈھل گئے اور ڈاکٹرز کے کہنے پر چل رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور جس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ہاں کبھی کبھی مشت زنی کر لینی چاہیے، اس کو واقعی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان ان بے وقوفیوں اور بے حیائیوں کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنوں کا ادب بھول جاتا ہے، معاشرے کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے، لوگ بڑوں کا احترام چھوٹوں پر شفقت کرنا بھول جاتے ہیں۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے دماغ سے تازگی ختم ہو جاتی ہے، ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیا کمزور ہونا مطمئن ہونا ہے؟ تو ایسا اطمینان ہمیں تو نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں پہلے کا معاشرہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ بانٹا کرتے تھے، اور ابھی کا وقت ہے کہ اگر 10 لوگ بھی ایک ساتھ ہیں تو 10 اپنے اپنے موبائل پر مصروف ہیں۔ فیس بک پر سب کے 5-5 ہزار دوست ہیں، اور یہاں 10 لوگ ہیں، 10 میں 5 بھی ایک دوسرے کا دوست نہیں۔ یہ زندگی کی خوبصورتی ہم سے چھین لینے کا پلان ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنے بڑوں کو سلام کرتے تھے، اور اب ہمیں سلام کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ پہلے ہوتا تھا ہم چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں، اب ہم چھوٹوں پر چلانا اور اسے ڈانٹنا، اسے مارنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ نہیں جناب، محبتیں بانٹیے، بے شرمیاں نہیں۔ آئیے اپنے پرانے ماحول کی طرف چلیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کرو۔ ایسا کرنے سے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو چلیے ہم پھر سے اپنی پرانی تہذیب کی طرف چلتے ہیں۔ نئی چیزوں کے چکروں میں پھنسیں گے تو بہت جگہوں پر پھنستے چلے جائیں گے۔ آج آپ غلط عادت پکڑ رہے ہیں، بعد میں اپنا مذہب کھو بیٹھیں گے، اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے، برائیوں سے دور رہیے۔ خوف کیجئے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا ایمان چھن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کی امت میں ہونے کی تمنا انبیاء علیہم السلام کرتے تھے۔ یہ دنیا کانٹے دار جھاڑیوں کے مانند ہے، اپنا دامن بچا کر چلیے، کبھی بھی حرام کو نہ اپنائیے۔ جو بھی بات ہو اپنے اللہ سے کیجئے، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا نہ چھوڑیے۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی خاطر اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہ کر بیٹھیے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی، بس فوراً اپنے رب سے توبہ کر لیجئے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اپنا اصلی چہرہ دیکھنے کے لیے بہترین شیشہ کون سا ہے؟ بہترین شیشہ قرآن ہے۔ کسی ڈاکٹر سے نہ پوچھیں کہ ہم کیا کریں، ہم یہ غلط حرکت کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر دین نہیں ہے، دین میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں کیا ہے وہ ہے۔ اپنا اصلی چہرہ دیکھنے کا بہترین شیشہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھ کر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اندھوں کی طرح قرآن نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں اور اپنا محاسبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جب خوبیاں اپنے اندر دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کے اندر یہ خوبی رکھی، ورنہ انسان کی تو اتنی اوقات نہیں کہ وہ اپنی ایک انگلی خود ہلا سکے۔ اس لیے قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور زندگی بدلیں اور اپنا اصلی چہرہ دیکھیں۔
پھر دیکھیں آپ اپنا چہرہ دیکھ کر خوف زدہ ہوتے ہیں یا پھر خوش ہوتے ہیں۔ زمانہ تھا کہ جب لوگ سوتے تھے تو قرآن پڑھ کر سوتے تھے، نماز نفل پڑھ کر سوتے تھے۔ آج کا زمانہ ہے سوتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں لے کر سوتے ہیں اور پھر گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور گنہگار ہو کر سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو یہ پورنوگرافی وغیرہ تو نہیں دیکھتے، ہاں فلم، سیریل وغیرہ وغیرہ ضرور دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں۔ دوستو، آپ کے لیے نعت شریف نہیں ہے کہ آپ گانا سن رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ گانا سن کر ٹائم پاس کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورنوگرافی نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب کہ آپ نیک ہیں۔ گانا سننا بھی گناہ ہے۔ گانا گانے اور گانا سننے کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، جن میں سے 8-10 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان کے شہوت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ نمبر 4، انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ نمبر 5، انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، گانا زنا کے لیے تعویذ ہے۔ نمبر 7، گانا جہنم کے لیے بہترین ٹکٹ ہے۔ نمبر 8، گانا دنیا اور آخرت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، گانا انسان سے اللہ تعالیٰ کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، گانا سننے والے سے فرشتے دور اور جنات اور شیاطین اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ موبائل پر صرف گانا سننا، پورنوگرافی دیکھنا، سیریل دیکھنا اور فلمیں دیکھنا، کیا یہی سب ہو سکتا ہے؟ موبائل سے آپ نماز کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ موبائل سے آپ حضور کی سنتیں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے موبائل فون کو دین اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ اس سے دین پھیلانے والے نہیں بن سکتے تو کم از کم دین سیکھنے والے ہی بن جائیں۔ میری گزارش ہے آپ تمام لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، اپنے جاننے پہچاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ اچھائی پھیلے اور برائی سے لوگ باز رہیں۔ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور اچھے پیغامات، اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ جن صاحب نے یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنا بہترین ٹاپک ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ کیجیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تیرے ان گنت احسانات پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز دے۔ تمام برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھ، خیر و برکت اور عافیت سے نواز دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔